سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ۔ امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ایک مسلسل حالت جنگ میں ہیں، ایک ایک کر کے وہ ان لوگوں سے سینگ پھنساتے ہیں جو روایت پسند ہیں، جو اسلام کے کوز کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وہ سرحدوں پہ جو اسلام کی آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز ہیں، وہ ایتھیزم کے خلاف ہو، وہ فیمنزم کے خلاف ہو، وہ ٹرانسجنڈرزم کے خلاف ہو، سیکولرزم کے خلاف ہو، یہ چن چن کے ایک کے بعد دوسرے آدمی کے ساتھ یہ سینگ پھنساتے رہتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو فیمنسٹ ہیں، جو ٹرانسجنڈرز ہیں، ایتھیسٹس ہیں، قادیانی ہیں، یہ مشترکہ طور پہ ان کی آنکھ کا تارا بنے ہوئے ہیں۔ اینڈ آئی تھنک اٹس انف۔ میرا بھی ان کے ساتھ ایک ایپیسوڈ رہا، اب یہ مفتی یاسر صاحب کے ساتھ شروع ہو گئے ہیں، اور جو طریقہ واردات ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اب یہ سلسلہ چل ہی نکلا ہے۔ تو میرا گمان یہ ہے کہ تاریخی طور پہ اسلام کی جو روایت ہے اس کی مضبوطی کی دلیل یہ ہے کہ بڑے سے بڑا فتنہ بھی اس سے آ کے ٹکرا کے وہ ختم ہوا۔ وہ خوارج کی صورت میں ہو، وہ اسلام کی آرتھوڈاکسی کے خلاف تھے، وہ معتزلہ کی صورت میں ہو، وہ فلاسفہ کی صورت میں ہو، وہ کوئی نیچری ایلیمنٹ آ جائے، وہ کوئی غمدین ایلیمنٹ آ جائے، یا کوئی انجینئرزم آ جائے، تو یہ ایک کنسسٹنٹ روایت ہے کہ چونکہ پہلے بھی یہ سارے کے سارے اسلام کی روایت پسندی کے خلاف آ کے ٹکر ماری اور کولیپس ہو گئے، اب بھی ہوگا۔ لیکن اب یہ سلسلہ چل تو نکلا ہے، اب تو کچھ چیزیں ہیں وہ ریکارڈ پہ لانا ضروری ہیں کہ تاکہ آپ کو اس انسان کا جو موڈس اوپرینڈی ہے، جو طریقہ واردات ہے سارا، وہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ مثال کے طور پہ یہ صاحب جتنے بھی سیکولرز، جتنے بھی قادیانی، جتنے بھی اسلامو فوبز، کبھی آپ نے کسی آدمی کو اس کے خلاف کوئی سسٹمیٹک بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ میرے خلاف کر لیتے ہیں، مفتی یاسر صاحب کے خلاف، امیر حق، علی رضا خورم، یو نیم اٹ، علینا علی، مطلب یہ لوگ کوئی خیال نہیں کرتے ہیں کہ یہ کسی عورت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کسی عالم دین کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ they don't. Why is it کہ یہ آدمی بیچ میں ایکسیپشن ہے اگر یہ بھی واقعی اسلام کا کام کر رہا ہے؟ دوسری بات یہ کہ یہ ان لوگوں کو تو نیچے جا کے کامنٹس بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں یار کامنٹ کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ انٹیلیجنٹ آدمی ہے، اس کو پتا ہے، سوال کرنے والے کو نہیں پتا ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی جس کی کوئی 20-25 لاکھ یا کوئی 25-30 لاکھ کی فالوئنگ ہو، وہ کسی جگہ پہ کامنٹ کرتا ہے تو اس آدمی کا ویڈیو الگورتھم میں اوپر آتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اتنے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے، کیونکہ یہ ڈیجیٹل ٹرائبلزم ہے جو یوٹیوب ہے، یہ قبیلے بناتا ہے ایک طرح کے کہ کس قبیلے کو کیا دکھانا ہے۔ تو اب یہ جو ان کے 20-25 لاکھ کے فالوورز ہیں، جب یہ ایسی غلط جگہوں پہ جا کے کامنٹ کریں گے، سیکولرز کے ہاں جا کے کامنٹ کریں گے، ان کے چینلز پروموٹ ہو رہے ہوں گے، ان کو یہ اپنی شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ پورا پیٹرن نظر آ رہا ہے۔ اور جو اسلام پسند لوگ ہیں، جو روایت پسند لوگ ہیں، ایک ایک کر کے ان کے ساتھ سینگ پسا لینا، جیسے میں نے آگے عرض کیا۔ اینڈ پیپل ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس آدمی کی گیم کیا ہے۔ اب دیکھیں، یہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں فرقے بازی کے خلاف ہوں۔ میں یہ بات آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں انجینئر محمد علی مرزا سے بڑا فرقے باز کوئی نہیں ہے۔ مجھے دوبارہ کہنے دیجئے، انجینئر سے بڑا فرقے باز آدمی کوئی پاکستان میں نہیں ہے۔ یہ میں نے دعویٰ کر دیا، ناؤ لیٹ می میک اے کیس پیورلی لاجیکل ریشنل بیسس پہ۔ کسی بھی فرقے سے جو آپ کو سب سے زیادہ اختلاف ہو سکتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے نظریات ٹھیک ہیں، یہ تو ہر آدمی ہی کہتا ہے۔ اختلاف کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ باقی سب غلط ہیں۔ حالانکہ آدمی کہے نا کوئی کہ میرے نزدیک میں ٹھیک ہوں، دوسرے کے نزدیک وہ ٹھیک ہوگا، دیٹس فائن، پرفیکٹلی، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن فرقے سے ہمیں ایشو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے سوا باقی سب غلط ہیں۔ انجینئر صاحب کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو میں اسپیسیفکلی انوائٹ کروں گا، باقی سب کو بھی کہوں گا کہ مجھے بتائیں کہ کیا انجینئر مرزا صاحب کا ایگزیکٹلی یہی موقف نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میرے علاوہ سارے غلط ہیں؟ فرقے بازی اور کسے کہتے ہیں؟ اب آپ یہ کہیں نا کہ کسی ایک فرقے کو آپ پکڑ لیں کہ کیا فرقے بازیوں کہتے ہیں؟ نہیں، میں تو فرقے باز نہیں ہوں، میں تو فرقے بازی کے خلاف ہوں، لیکن وہ تو میں یہ بتاؤں کہ میں ٹھیک ہوں، باقی سارے غلط ہیں، یہ آپ کا اعتراض ہے۔ اگرچہ اس میں بھی وہ جان نہیں رہی ہے، بہت سے لوگ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، روایت پسندی کی بات آتی ہے، سارے مسالک اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ٹرانسجنڈرزم والا واقعہ ہوا، اس کے بعد مبارک ثانی والا واقعہ ہوا۔ اب مبارک ثانی والے واقعے میں آپ دیکھ لیں کہ سارے کے سارے اسلام کے جتنے بھی روایت پسند ہیں، سارے ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، انجینئر ایک طرف کھڑا ہوا ہے، چیلنج کر رہا ہے، میں دیکھتا ہوں تم ججمنٹ کیسے کرتے ہو، ریورس، میں لوہا گرم دے کے میں وار کروں گا۔ کس پہ وار کرو گے؟ ختم نبوت پہ؟ شرم آنی چاہیے انسان کو۔ پھر جو کلٹ فالوئنگ ہے، یہ کہتے ہیں کہ جو بابوں کے ماننے والے ہیں۔ اب بابوں والے معاملے میں میرا انٹرسٹ نہیں ہے، میں نے کبھی زندگی میں کوئی ایک ویڈیو بھی ایسا نہیں بنایا جس میں میں نے کسی بزرگ کا دفاع کیا ہو، یا کیوں میری ڈومین نہیں ہے، میں ایسی چیز میں کیوں میں چلا جاؤں کہ جو میری اسپیشلٹی نہیں ہے، میری ڈومین نہیں ہے۔ وہ جن بزرگوں کے ماننے والے لوگ ہیں وہ اچھے طریقے سے جواب دے سکتے ہیں، وہ ایک پبلک ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے، آپ ادھر سے بھی سنتے ہیں، ادھر سے بھی سنتے ہیں، فائن۔ لیکن
क्वेश्चन یہ ہے کہ اگر اعتراض یہ ہے کہ کلٹ فالوئنگ کے آپ لوگ شکار ہیں کہ ایک بابا وہ اس کے ماننے والے تو ہر صورت میں اس کا دفاع کریں گے، تو جب ہم انجینئر کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ انجینئر کا ہر صورت میں دفاع کریں گے تو آپ میں کیا فرق ہے؟ انجینئر بھی آپ کا بابا ہے، جیرم اکیڈمی بھی آپ کی درگاہ ہے، کچھ بھی ہو جائے آپ لوگ اس کا دفاع کرتے ہی کرتے ہیں۔ اب میں نے لسٹ پیش کی ہے قادیانیوں کے عزائے وضو کا چمکنا، اور امپلائڈلی قادیانی عورت سے شادی کرنے کا بھی اجازت انہوں نے دی ہوئی ہے، کیونکہ ایک آیت سے دو چیزیں نکالی تھی نا، وہ میں نے ویڈیو آپ کے سامنے، آپ کو میرا ویڈیو دیکھ لیں، ایک آیت سے دو چیزیں نکالی تھی کہ جو اہل کتاب ہے ان کا ذبیحہ حلال ہے اور ان کی عورت سے نکاح جائز ہے، تو انہوں نے کہا کہ اہل کتاب کا اگر ذبیحہ جائز ہے تو قادیانیوں کا ہے، اب ایک چیز ٹھیک ہوگی تو دوسری تو ہوئی آٹومیٹکلی، نکاح والی بات بھی ہو گئی۔ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ لفظ کہنا کہ کافر کہتے تھے کبھی زندگی میں ثابت نہیں کیا، بلکہ ڈبل ڈاؤن کیا کہ نہیں کوئی برا لفظ نہیں ہے، برا لفظ نہیں ہے تو آج کے بعد ہم آپ کو چھوکرا کہنا شروع کر دیتے ہیں پھر، خیر وہ ایک سائڈ کا مضمون ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ یہاں تک کہہ دینا کہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ایک لمیٹڈ گیون سرکمسٹانسز میں بس وہ اتنا ہی کر سکتے تھے، آج دنیا ایوولو ہو کے وہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ اچھا آج جب دنیا میں سب سے زیادہ قتل و خون ہو رہا ہے، سب سے زیادہ دنیا میں آج جتنا استحصال آج انسانیت کا ہو رہا ہے کبھی نہیں ہو رہا، اور یہ آئیڈیل ہے، کیوں؟ یہ کرنے والے وہ ہیں جس ملک کے اندر ایک ادارہ جسے رینڈ کارپوریشن کہا جاتا ہے، دیئرفور دیٹس فائن، آج بڑا اچھا چل رہا ہے۔ وہ کہاں کیا اچھا چل رہا ہے؟ جسٹ لیٹ اس نو، ٹیکنالوجی اچھی ہے ظاہر، یہ اچھائی کا معیار ہے۔ فلسطین والے معاملے پہ سارے روایت پسند ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، یہ ایک طرف کھڑا ہوا ہے انسان۔ اس کے میں کہتا ہوں کہ لسٹ لمبی ہے، جس چیز پہ بھی بات کرو آگے سے اس کے فالوورز ہمیشہ دفاع کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جن کو حقیقت سمجھ آ جاتی ہے اور وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور جو چھوڑ کے چلے جانے والے ہیں ان کے بارے میں یہ اپنے آپ کو کہاں لے جاتا ہے، کہتا ہے کہ وہ تو ایسے لوگ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوتے تھے بعد میں چھوڑ جاتے تھے۔ یہ کہ انسان کی اس کی ذہنی اوقات دیکھیں آپ۔ خیر اس دفعہ سینگ پسائے ہوئے ہیں مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب سے، اور پسائے کس چیز پہ ہیں؟ تم فلاں کتاب کا دفاع کرو، فلاں کتاب کا، او مفتی یاسر صاحب اتنے عرصے سے ایتھیسٹس، اسلاموفوبس، بلاسفیمرز، قرآن پہ حملے کرنے والے، ان کے ساتھ ایک ایک کر کے میٹرکلس انداز میں ڈی بنکنگ کرتے 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 کتنے لوگ ان کے اس کام کی وجہ سے مسلمان ہوئے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اسلام پہ اعتراض کرتے تھے وہ لاجواب ہوئے، کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اسلام پہ اعتراض کرنے والوں کے سننے والے جو ان سے متاثر تھے وہ وہاں سے چھوڑ کے اس کیمپ میں آگے کہ نہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ہمیں یہاں پہ آنا چاہیے، تو وہ انسان کو ریڈیوس کرے فرقے میں اس حد تک، یعنی کہ ایک ایسا آدمی ہے جو مسالک سے بالا تر ہو کے، فرقوں سے بالا تر ہو کے اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس کی ڈیبیٹس دیکھو، اس آدمی کی اپنی ڈیبیٹس دیکھو، مفتی طارق مسعود صاحب والا زمانہ یاد ہے، وہ 48 گھنٹے آدمی آپ کے شہر میں آپ کی دعوت پہ آ کے جرت نہیں ہوئی دروازہ کھولنے کی۔ اس کے علاوہ کہاں کہاں اور کہ ہر مسلک کے علماء آپ کے پاس آ چکے ہیں، آپ کی شرائط پوری کر چکے ہیں۔ اب مفتی حنیف صاحب والا واقعہ، وہ آپ خود کہہ رہے تھے جن بزرگوں کے بارے میں کہ وہ بہت سینئر ہیں، ان کا نہیں مجھے ویڈیو چاہیے، ویڈیو میں بیان آ گیا، بیکاز یو ڈونٹ ہیو اٹ ٹو فیس پیپل، بیکاز یو آر اے کاورڈ، تم بزدل آدمی ہو، تم، میں نے بڑا حسن زن رکھا ہے لیکن میں کتنا حسن زن رکھوں گا؟ اور عدنان رشید پہ اعتراض ہے، عدنان رشید کے بارے میں نے کہا تھا کہ لوہے کا جگر رکھتا ہے وہ آدمی، اور باقی جتنے دائی ہیں وہاں پہ اسپیکرز کارنر میں بیٹھ کے اسلام کا دفاع کرتے ہیں۔ قادیانیوں کی محبت میں پہلے اس کے اوپر شروع ہو کے امتیاز بھائی نے وہ کام کیا ہے عدنان بھائی کے ساتھ مل کے کہ ریپلز کریٹ کی ہوئی ہیں ان لوگوں نے کہ ان کا جو ٹاپ موسٹ قادیانیوں کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں سے ہدایت آتی ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ انگیج نہ کرو، کیونکہ قادیانیت کا جو ہے وہ دروازہ بند ہو چکا ہے۔ قادیانیت کتنے لوگ چھوڑ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے، یہ بھی تمہارے دشمن، مفتی یاسر تمہارا دشمن، کیسر احمد راجہ تمہارا دشمن، ایک ایک کر کے کتنے اور لوگ ہیں جو بھی اسلام کا کام کرتے ہیں، سارے تمہارے دشمن۔ دوست تمہارے کون؟ سارے سیکولر قادیانیوں کے پیج پہ اس آدمی کو ہیرو کی طرح سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اور اب مفتی یاسر صاحب سے یہ فرما رہے ہیں جناب کہ اپنے عقائد کا دفاع کرو، انجینئر تم اپنے عقائد کا دفاع کرو، تمہارا عقیدہ ہے یہ کہ قادیانیوں کے عزائے وضو چمک رہے ہوں گے، تمہارا عقیدہ ہے کہ ان کا ذبیحہ حلال ہے، تمہارا عقیدہ ہے کہ لینن کے وہی نظریات تھے جو نبی علیہ السلام کے تھے، اس دہشت گرد کو تم نے کہاں پہ جا کے ملایا؟ تم نے یہ تاریخ بتائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا غلط لفظ کفار کہتے تھے جو کہ وہ نہیں کہتے تھے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ انجینئر کے بارے میں ایک گالی دوں، میں دوں گا نہیں، میں ایسا نہیں ہوں، میں دوں اور میں کہوں کہ جیلم کے لوگ یہ کہتے ہیں، اب مجھ سے بندہ پوچھے کہ بتاؤ کون کہتے ہیں، تو میں کہوں گا مجھے کیوں کہتے ہو یار، جو کہتے ہیں وہ ان سے پوچھو۔ بندہ پھر مجھ سے پوچھے یار وہ بتاؤ تو صحیح کس نے کہا ہے؟ اگر کسی نے نہیں تم بتا سکتے تو پھر یہی کہا جائے گا نا کیسر نے کہا ہے، تو میں کیسے کہوں یار کیسر نے کیسے کہا ہے؟ میں جب کہہ رہا ہوں لوگوں نے کہا ہے، پھر سوال آ جائے گا وہ لوگ کہاں پہ ہیں؟ اب آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس نے وہ جو لگا دیا کہ کفار ایسا کہتے تھے، اس کا کوئی جواب بھی نہیں ہے۔
اور چھپتا کیسے ہے؟ چھپتا ایسے ہے کہ دیکھو یار فلاں عالم نے بھی یہ بات کہی تھی، یار اس فلاں عالم سے تو تمہاری بنتی نہیں ہے، وہ تمہارا دفاع کیسے ہو سکتا ہے؟ مفتی کفایت صاحب تمہارا دفاع کیسے ہو سکتے ہیں؟ مفتی کفایت صاحب سے تمہاری بنتی نہیں ہے۔ اب یہ ساری بات میں ختم کرتا ہوں، کیونکہ یہ ریکارڈ پہ لانا اس لیے ضروری تھا کہ بات کلیئر ہو جائے کہ یہ انسان کہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ رین کارپوریشن مفتی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھایا اپنی لائیو سٹریم میں کہ ان کو کیسے لوگ چاہیے اور یہ آدمی کس طرح سے ان کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ آج بھی لوگ انجینئر کی ان باتوں پہ بات کرو، وہ کہتا ہے نہیں اس نے تو فرقے بازو کی دکانیں بند کی ہوئی ہیں، حالانکہ اس سے بڑا فرقے باز آدمی کوئی نہیں ہے۔ گیٹ کم آف دی سولوشن۔ ان کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے ہم نے لائیو بھی بات کر کے دیکھ لی ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے جس طرح سے بات ہو سکتی تھی کر لی ہے۔ میری سٹریم میں اس کا ایک آدمی آ کے اس نے کہا کہ کوئی اسٹوڈنٹ کہ اگر کوئی اور آدمی بات کہے تو کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، کوئی ایسی بات ہے جس کی تعویل نہیں ہو سکتی، لیکن اگر انجینئر نے کہی ہے تو پھر میں دیکھوں گا اس کی نیت کیا تھی۔ واٹ کائنڈ آف اسٹوپڈیٹی از دیٹ؟ کیوں بھائی؟ ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ انجینئر تم لوگوں کا بابا ہے، اور اگر تم لوگوں کا یہ نعرہ ہے نا کہ نبی جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، تے بابے تو کوئی شے ہی نہیں، تو اپنے اس بابے کو پہ سب سے پہلے اس کو تم کہو کہ تمہاری ہم سے نہیں بن سکتی۔ اگر تم جتنے اسلام پسند ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اس دور میں اپنی وفا دکھا رہے ہیں، اسلامو فوبز کے سامنے وہ ڈٹے ہوئے ہیں، کتنے بچے ہیں جو دائرہ اسلام میں واپس آئے ہیں، یہ کبھی اس آدمی کے منہ سے نہیں نکلے گا ان لوگوں کے کاموں کی وجہ سے۔ یہ تمہارے دشمن ہیں، اور تمہارے دوست وہ ہیں جو لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں، جو دین کو ایک بھیانک سا اس کا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام کی بڑی روتھلیس انٹرپریٹیشن ہوئی ہے اس لیے۔ یس، لیکن وہ روتھلیس انٹرپریٹیشن کس نے کی ہے؟ اس ظالم نے کی ہے جو کہتا ہے کہ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے، اس ظالم نے کی ہے جو کہتا ہے اسلام کا سوشل سسٹم نہیں ہے، اس ظالم نے کی ہے جو کہتا ہے کہ اسلام کا کوئی اکنامیکل سسٹم نہیں ہے۔ انجینئر ان سب کا ہیرو ہے۔ یہ الزام ہم پہ ہے کہ ہم نے اسلام کی پوری انٹرپریٹیشن کی ہے۔ خیر، یہ سلسلہ اب رکے گا نہیں۔ انجینئر صاحب، یہ بات اب کھل چکی ہے، رہے گی علمی میدان میں ہماری طرف سے، لیکن جب تک اپنے نظریات، اپنے عقائد کا آپ دفاع نہیں کریں گے، اور جب تک آپ دنیا کو نہیں بتائیں گے کہ آپ ہر اسلام پسند کے مخالف کیوں ہیں، تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ کھول دیا ہے آپ نے، اسے کہتے ہیں نا، ایک باکسنگ میں چیز کہتے ہیں کہ نیور ٹرائی ٹو پنچ ابو یور ویٹ۔ وہ جو بند کمرے میں اندر رہ کے آپ جو حرکتیں کرتے تھے، آپ کے سامنے ان اویئر بچے آتے تھے، ان کے سامنے ٹھیک ہے کبھی چھلانگ لگا کے ادھر او ناصت ہوں، او چک تو جا، وہاں تک یہ باتیں ٹھیک تھی۔ بٹ ناؤ یو آر ٹرائنگ ٹو کم انٹو دی ایکچوئل انٹلیکچوئل افیئر۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ آپ سے ہو نہیں سکے گا۔ شروع آپ نے کیا ہے، ختم ہم کریں گے انشاءاللہ۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت